شیخ العالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بر صغیر میں چشتیہ سلسلے کے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا مزار مقدس پاک پتن شریف میں ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے شاعر اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار بر صغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور ایک اللہ کی دنیا کو پہچان کروائی۔ بابا فرید 584 ہجری 1173 عیسوی میں ملتان کے قصبے کوتوال میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ سیر العارفین تصنیف 1311 ہجری کے مصنف حامد بن فضل اللہ جمالی کہتے ہیں کہ بابا فرید کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبے کوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے، پھر قصور میں کچھ وقت گزارا اور پھر آ کر کوتوال چلے گئے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور عزیز الدین اور نجیب الدین آپ کے 2 بھائی تھے۔ حضرت بابا فرید الدین نے ابتدائی تعلیم ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں حاصل کی، جہاں ان کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی اور وہ ان کے مرید ہو گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کی اور پھر دہلی پہنچ گئے۔ مرشد کی وفات پر انہیں چشتیہ سلسلے کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بعد تیسرے سربراہ تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا فرید کو دہلی کی شان و شوکت پسند نہ تھی، اس لیے وہ پہلے خانسی اور پھر اجودھن پاک پتن میں ڈیرا نشیں ہو گئے۔ کچھ روایات کے مطابق دہلی اور اس کے گرد و نواح کی چشتیہ اور ایک قصباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے آئے۔ شاید دونوں باتیں درست ہوں کہ ان کے خلاف سازش بھی تھی اور انہیں اپنے دیس کی عوامی زندگی بھی پسند تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ فریدہ برے کا بھلا کر تاکہ تمہارا دل غصے میں نہ جائے، اگر جسم کو روح سے بچانا ہے تو غصے کی چیزیں سمیٹ لو۔ پاک پتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا۔ دریائے ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ بہت سی تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے دور دراز سے علماء گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے بابا فرید کے پاس پاک پتن آئے تھے۔ حامد بن فضل جمالی کا کہنا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پاک پتن میں شادی کی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ دہلی میں بادشاہ نصیر الدین محمود کے دربار میں گئے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، لیکن بعد کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عوامی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے طبقے میں شادی کی تھی۔ پاک پتن کی عوامی زندگی بھی آسان نہ تھی، کیونکہ وہاں قاضی موجود تھا جو ہر طرح سے انہیں تکالیف پہنچاتا تھا۔ اس کے اکسانے پر لوگ آپ کی اولاد کو تکلیف دیتے، لیکن بابا فرید رحمت اللہ علیہ زیادہ توجہ نہ دیتے۔ قاضی نے ملتان کے علماء کو اطلاع دی اور پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک عالم خود کو درویش کہلوائے، مسجد میں رہے، گانا سنے اور رقص کرے،
جب علماء نے کچھ نہ کیا تو قاضی نے کسی کو تیار کیا کہ بابا فرید کو عبادت کے دوران قتل کر دے، لیکن یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ ان مشکلات کے باوجود بابا فرید نے زندگی کو عوام کے دکھوں کے حوالے سے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے سمجھا کہ دکھ صرف مجھے ہے، لیکن دکھ تو سارے جہان کو ہے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا تو ہر گھر میں یہی آگ سلگ رہی ہے۔ آپ کی عوام سے نظریاتی ذاتی محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ فریدہ خدا مخلوق میں اور مخلوق خدا میں ہے، کس کو برا کہیں جب تمہارے بغیر کوئی نہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ فریدہ خاک کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ زندگی میں پاؤں اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور مرنے پر یہ اوپر ڈھانپ دی جاتی ہے۔ بابا فرید 93 سال کی عمر میں 1266 میں وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیوار پر اگا درخت کب تک حوصلہ مند رہے گا، کچے برتن میں کب تک پانی سنبھالا جا سکتا ہے۔ آپ نے سخت تکلیف میں وقت گزارا، تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اور وظائف پورے کیے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ ہوش آیا تو مولانا بدرالدین اسحاق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا، آپ وتر کے ساتھ نماز ادا کر چکے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ بے ہوش ہوئے۔ ہوش آنے پر پھر فرمایا، میں دوبارہ نماز پڑھوں گا، خدا جانے یہ موقع پھر ملے یا نہ ملے۔ مولانا بدرالدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات آپ نے 3 بار عشاء کی نماز ادا کی، پھر وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 گانا ادا کی، سجدے میں گئے اور سجدے میں ہی یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے واصل باحق ہو گئے۔